عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے معجزہ ہے؟ پہلے تو یہ سمجھیں معجزہ کہتے کس کو ہیں؟ معجزہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ایسی چیز جو لوگوں کی عقل کو حیران کر دے یا لوگوں کی قوت کو بے بس کر دے، لوگوں کو عاجز کر کے رکھ دے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ یعنی عام روٹین میں انسان کوشش اور محنت کر کے ایسا کام نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت اپنے کرم اور فضل سے کسی نبی کے ہاتھ پہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے یا وہ نبی کی ذات کے ساتھ اس کو منسلک کر دیتا ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی، اور یہ قرآن کریم نے بیان کیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ رب العزت کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی بغیر باپ کے ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی بغیر باپ کی ہوئی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے، وہ دین ہے جو انبیاء کو ان کا اصل مقام دیتا ہے، ورنہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ مذہب بنا کے بیٹھے ہیں انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان اور ان کا یہ مقام تسلیم نہیں کیا۔ یہودی بھی اور نصرانی بھی کئی ایسے ہیں، یہودی تو سارے یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، اور عیسائیوں نے بھی یہ کہا، نعوذ باللہ کسی کا نام لے کر کہ ان کے والد تو فلاں تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور قرآن نے صراحتاً اس کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی والدہ مریم علیہ السلام، ان کو اللہ رب العزت نے بغیر شادی کے، بغیر کسی مرد سے تعلقات کے عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور وہ پورا تذکرہ سورہ مریم میں موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا فرشتہ آتا ہے اور مریم علیہ السلام کو یہ بشارت دیتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت بیٹا دینے والا، اور وہ آگے سے پریشان ہو کر، حیران ہو کر سوال کرتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو آج تک نہ میری شادی ہوئی ہے، نہ کسی مرد کے ساتھ میں نے کبھی کوئی تعلق کیا ہے، کسی مرد نے آج تک مجھے چھوا تک نہیں، اور بڑی پریشانی یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں جو عام حالات میں ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اس پریشانی کی وجہ سے سوال کرتی ہیں کہ نہ میں شادی شدہ ہوں اور نہ میں اللہ رب العزت کی حدود کو پامال کرنے والی ہوں، پھر مجھے بچہ کیسے ہو؟ تو اللہ کے فرشتے نے کہا کہ یہ تو اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے اور اللہ رب العزت کا کام ہے، اللہ رب العزت کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوا اس وقت بھی قوم نے جب کہا کہ مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے؟ آپ کا تو خاندان اتنا اچھا اور اتنا اعلیٰ خاندان ہے، یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ اس وقت اللہ رب العزت نے ایک اور معجزہ عطا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ بھی معجزہ ہے، بغیر باپ کے پیدا ہونا بھی معجزہ، اور پیدا ہوتے ہی بولنا۔ قرآن کریم میں ذکر موجود ہے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ رب العزت مجھے کتاب بھی دینے والا ہے اور نبی بنانے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے فوری بعد لوگوں کو سنانے کے لیے بطور معجزہ ان کی زبان سے نکلوائے۔ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو مبعوث فرماتا ہے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ خاص لوگوں کے لیے تھی، اور اس کا تذکرہ ان پر نازل ہونے والی کتاب انجیل میں بھی موجود ہے۔ انجیل میں اللہ رب العزت نے جو نازل فرمائی تھی اس میں بھی یہ تذکرہ موجود ہے۔ اور اب تو عیسائیوں نے بہت ساری تحریف کر دی ہے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ جس طرح قرآن پر ایمان رکھنا ہمارا ایمان اور لازمی جز ہے، اسی طرح تورات، انجیل اور دیگر جو صحائف اور کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں ان پر ایمان رکھنا بھی ہمارا لازمی عقیدہ ہے۔ تو ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ انجیل اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل فرمائی تھی، لیکن یہ بھی ہمیں قرآن نے بتایا ہے، اور خود انجیل کے جو نسخے ہیں وہ بول بول کر بتاتے ہیں کہ انجیل کو بدل دیا گیا ہے، کسی نے کچھ لکھ دیا، کسی نے کچھ لکھ دیا، کسی نے کچھ نکال دیا، کسی نے کچھ ڈال دیا، کسی میں اضافہ ہے، کسی میں کمی ہے، کسی میں واقعات کو بدل کر کچھ اور بنا دیا گیا ہے۔ تو انجیل میں تحریف واقع ہو چکی ہے، لیکن تحریف سے پہلے جو انجیل اللہ نے نازل فرمائی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اس کی تبلیغ کی تھی، اللہ رب العزت کی وحی کی، اس میں یہ بات موجود تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی بولے ہیں، اور اس کے بعد جب مبعوث ہوئے ہیں تو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اور اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتیازی شان ہے کہ آپ پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے مبعوث ہوئے۔